میں تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسے کہ آپ تمام لوگوں کو علم ہے کہ 29 اکتوبر کو پوری دنیا میں عالمی یوم فالج منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اس کی ڈاکٹر عارف فریقہ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی اہم ترین معلومات ہوتی ہیں جو ایک مریض یہ جان لے کہ اس کو فالج کی علامات اس کے جسم میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، وہ کون سی ابتدائی علامات ہیں جس کی بنیاد پر فالج کے حوالے سے بات، یعنی ایک مریض جانچ لے کہ اس کو یہ فالج ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالج کی جو سب سے اہم علامات ہیں یا مینیفیسٹیشن ہیں وہ ہے، ایک تو اگر ہیمریج ہو جائے یا دل کے یا دماغ کے اندر بلیڈنگ ہو جائے تو اس میں الٹیاں آئیں گی، سر میں درد ہوگا اور ہاتھ پیر میں کمزوری ہوگی۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ہیمریجک سٹروک ہوتا ہے، جو دماغ میں خون بہہ جاتا ہے، جو آپ نے کرٹیکل بات کہی ہے، تو اس کے اندر اٹ از این ایمرجنسی، اور اس کے لیے اس کی اویئرنیس اور اس کی آگاہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے جونیئر ڈاکٹرز، ہمارے عوام کو آگاہی نہیں ہوگی تو اس کی ریکگنیشن، اس کی پہچان بڑی مشکل ہوگی۔ اور کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس پر اگر چند گھنٹوں کے اندر اگر اس کی آگاہی ہو جائے تو اب ہمارے پاس ٹی پی اے اور بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جہاں پر اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کو وقت پہ ڈائیگنوز یا اس کی تشخیص نہ کریں تو یہ اس کی اتنی سخت علامت ہوتی ہے کہ ڈسیبلٹی اور ڈیواسٹیشن جو ہے اس کی کوئی پہنچ نہیں ہے۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کی اویئرنیس کریٹ کریں اور جلد سے جلد اس کی تشویش کریں تاکہ ہمیں اس سے بچاؤ ہو سکے، کم از کم جو ڈسیبلٹی ہے، جو معذوریت ہے، وہ بچ سکے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ شکریہ ڈاکٹر عارف، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو ماشاءاللہ 3 ڈیکیڈ سے زیادہ، 30 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے، آپ رورل ایریا میں بھی جا کے کام کرتے رہے، پاکستان میں بھی آپ نے بہت سارا کام کیا، پاکستان سے باہر افریقہ، دیگر ممالک۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فالج کے حوالے سے مطلب اس وقت جو طبی دستیاب سہولیات ہیں، کیا یعنی کاسٹ وائز وہ کیا ہمارے لیے یعنی عام آدمی کے لیے افورڈیبل ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں یا ہیں، ہر دو صورت میں گورنمنٹ کو اس کے لیے کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں ایک عام انسان تک اس صحت کی اور اس طرح کی بیماری کی ٹھیک طریقے سے سہولیات میسر آ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ، اور اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، فالج ایک دفعہ ہو جائے تو اس میں بہت زیادہ دوائیاں کام نہیں کرتی اور فزیوتھراپی اور ریہیبلیٹیشن کام کرتی ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے مل کے اور پبلک سے مل کے ہمیں اس چیز کی اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، یا ایسی سہولتیں پیدا کرنی چاہیے، یا ایسی دوائیاں پیدا کرنی چاہیے جو ان بیماریوں کو کنٹرول کر سکیں۔ فار ایگزامپل، جس طرح پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جو اس کی وجوہات ہیں ان کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے ہارٹ ڈیزیز ہیں، دل کی بیماری ہیں، کارڈیو ایمبولک سٹروک بڑا کامن ہے۔ اس کے بعد نیوٹریشن، ہماری نیوٹریشن کو بہتر کرنے کے لیے جب تک پراپر مائکرو اور میکرو نیوٹرینٹ نہیں ہوں گے، اچھی غذا نہیں ہوگی، تو آدمی جو ہے وہ فالج کا اس کو ہو سکتا ہے فالج۔ بہت سی ایسی بیماری ہیں جیسے ہائپر کولیسٹریمیا ہیں، یا اور ہمارے پاس جو اینٹی پلیٹلیٹ ڈرگز ہیں جن کی وجہ سے جو پریونشن یا جو بچاؤ میں کام آتی ہیں، ان پر ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ اویئرنیس یا آگاہی پیدا کرنی پڑے گی اور لوگوں تک یہ میسج پہنچانا پڑے گا کہ یہ جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے۔ اور فالج کے بارے میں جیسا بھی بتائی گئی بات، اتنا بڑا پرابلم ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ کاز آف ڈیتھ ان دا ورلڈ از اسٹروک، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں 15 ملین لوگوں کو فالج ہوتا ہے، جس میں سے 5 ملین لوگ جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، دے ڈائی، اور 5 ملین لوگ جو ہیں وہ ڈیبلیٹیٹ ہو جاتے ہیں یا ڈسیبلڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی ایک بیماری ہے، ڈس آرڈر ہے، کہ اس کو ایڈریس کرنا ایٹ آل لیولز ان دا کنٹری از ایبسولوٹلی امپورٹنٹ۔ ڈاکٹر عارف، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پہ فالج جو ہے وہ مریض گھر پہ ہوتا ہے یا رات، یہ بھی آپ
کی کلینکل پریکٹس میں یہ آیا ہوگا کہ بھئی رات میں سوئے تھے اور ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیے. اب ایسی صورتحال میں اس کی ابتدائی علامات تو آپ نے پہلے بیان کی, تو یہ جو ایمبولینس سروسز ہیں یا ایمرجنسی کیئر, یہ خاص طور پہ جو بٹوین ان لوگوں کی ٹریننگ یا اس کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت جاننا چاہتے ہیں, اور ساتھ میں کیا یہ پاکستان میں اس تناظر میں کوئی نظام وضع ہے کہ جس کے تحت ایمبولینس کے جو سٹاف ہے یا یہ لوگ ہیں یہ پراپر طریقے سے مریض کو ہینڈل کر کے اس جگہ پہنچا سکیں جہاں اس کو فوری طبی امداد مل جائے؟ یہ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر مالک. دیکھیں دنیا بھر میں فلائنگ اسکواڈ ہوتے ہیں. فلائنگ اسکواڈ وہ ہوتے ہیں جہاں پر ٹرینڈ لوگ, دیز آر ٹرینڈ پیپل, ٹرینڈ لوگ کمیوٹ کرتے ہیں. جو ایمبولینس سروسز ہوتی ہیں وہ اس میں اتنی پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں, اس میں گیجٹری ہوتی ہے. اب تو اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے کہ یو کین ہیو موبائل MRI, یو کین ہیو اے موبائل CT اسکین. یہ سب تو خیر بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں, یہ تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن بیسکس ہمیں ایمبولینس سروسز کو بڑھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں اور جو ایمبولینس سروس کے اندر جو سٹاف ہے ان کو ٹریننگ کرنی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی ذکر ہوا تھا ٹیلی میڈیسن کا. ٹیلی میڈیسن کین پلے اے ہیوج رول in creating awareness to every individual who needs it. جیسے بات ہو رہی تھی تربت کی اور یہ پیریفرل سیکٹرز کی, یہاں سے جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے. برین ٹیومر کے پیشنٹس جو ہیں وہ جاتے ہیں, وہ بیچاروں کے سر میں درد ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے ٹینشن کی پرابلم ہے, کوئی کہتا ہے کہ مائگرین ہے, پتہ لگتا ہے اس کے اندر برین ٹیومر ہے. بائی دا ٹائم ہی ریچز اے نیورو سرجن اٹس ٹو لیٹ. تو اس لیے ٹیلی اویئرنیس نمبر 1. نمبر 2, ٹریننگ آف دیز ایمبولیٹری سروسز, یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات ہے گیجٹری پرووائڈ کرنا بھی گورنمنٹ کا کام ہے. NGOs تو کر ہی رہے ہیں, لیکن NGOs کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, یہ NGOs کو بیک اپ سپورٹ دینا از ویری امپورٹنٹ. تو جو ایمبولیٹری سروسز ہماری ہیں جیسا آپ نے ذکر کیا, ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کاز آف ڈیتھ کتنی زیادہ ہے. سیکنڈ لارجسٹ کاز آف ڈیتھ ان دا ورلڈ از اسٹروک, اور اسی لیے پریونشن یا اس کی آگاہی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ان سروسز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے, گیجٹری پرووائڈ کرنے کے لیے, میڈیکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے, نہ صرف سینٹرل ایریاز لائک کراچی میجر ٹاؤن بٹ ان دا پیریفریز ویری امپورٹنٹ. تو اس کی اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے ایٹ آل لیولز, whether it's public sector or whether it's the private sector. بہت شکریہ. ڈاکٹر عارف آپ سے آخری سوال ہے کہ ہم نے بہت سارے نا موڈیفائیبل رسک فیکٹر کی بات کی, یعنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہیے, بلڈ پریشر کنٹرول, لیکن پاکستان اس لحاظ سے تھوڑا یونیک ملک ہے جہاں اور اوائڈیبل رسک فیکٹر بھی ہیں ایڈیشنل, جس طرح نسوار ہے, پان ہے, گٹکا ہے, دیگر چیزیں ہیں. اس کے حوالے سے قوانین بھی ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ گورنمنٹ سطح پر کہ ان تمام عوامل کے حوالے سے کیا اقدامات عملی طور پہ کیے جائیں تاکہ معاشرے کے اندر اس کی جو ایک بڑے پیمانے پر اثرات ہیں اس سے, اس کی جو باعث خارج ہوتا ہے اس سے بچا جا سکے؟ بہت مہربانی. یہ دیکھیں ڈاکٹر مالک, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو کازیٹیو فیکٹرز ہیں جن وجوہات کی بنا پہ یہ فالج ہوتا ہے یا اسٹروک ہوتا ہے, اس کی پریونشن کی بات ہو رہی ہے, ہوتی رہے گی, اور یہ بہت ہی ضروری ہے. میں نے پہلے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک دفعہ فالج ہو گیا تو سلسلہ ختم ہو گیا. بلینز آف نیورونز, یعنی جو شریانے ہیں, جو سیلز ہیں دماغ کے, وہ ایک دفعہ ڈسٹروائے ہو جائیں تو irreversible ہیں وہ, تو یہ پرماننٹ ڈیمیج برین کو ہو جاتا ہے. اس بات کی آگاہی بڑی ضروری ہے. لوگوں کو اس کا ڈر نہیں ہے, لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ فالج کتنی خطرناک بیماری ہے. ڈیتھ تو ہوتی ہے, لیکن ڈیتھ کے بعد یا وفات کے بعد بندہ تو چلا جاتا ہے, لیکن جب معذوریت ہو جاتی ہے, جب ڈسیبلٹی اور ڈیبلیٹیشن ہو جاتی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ معذور والد ہو یا والدین ہو, یہ ان چیزوں کا لوگوں کو بتانا ضروری ہے. جب یہ چیزوں کا پتہ لگے گا کہ اس کی کلیمٹی کیا ہے, اس کی شدت کیا ہے, تو لوگ ڈر جائیں گے. لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ جتنی بھی ایڈکشنز ہیں, جیسے گٹکا ہے یا کرسٹلز ہیں, بے شمار چیزیں آ گئی ہیں اور پھیلتی جا رہی ہیں, ان کی پریونشن اتنی امپورٹنٹ ہے. یہ تو وہ ہے جو ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے,
اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہم سب نے مل کے اس چیز پہ اسٹریس کیا ہے کہ فزیکل ہونا ضروری ہے, یعنی جسمانی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. اس کے لیے جب تک آپ فزیکل نہیں ہوں گے تو آپ جو ہیں اب ایکسرسائز نہیں کریں گے, آپ کا موٹاپا ہوگا, آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا, ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا, یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ان کی آگاہی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں بار بار اس چیز پہ زور دینا پڑے گا کہ فالج کے بعد the brain has an area which is dead. There is no recovery at all. اس کی اویئرنیس جب آپ کریٹ کریں گے اور لوگوں تک یہ بات پہنچے گی, پبلک جو یہ چھوٹے موٹے جتنے بھی ایڈکشنز ہیں, جو گٹکا ہے وہ سب کچھ, ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ایونچولی اس سے نہ صرف کارڈیک ڈیزیزز ہو سکتی ہیں, اس سے نہ صرف فالج ہو سکتا ہے, اس سے بہت سی اور علامتیں ہو سکتی ہیں, کینسر ہو سکتا ہے. فالج از ناٹ دی اونلی پرابلم دیٹ کین کریٹ اے ڈیزاسٹر. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ اس کی کلیمٹی کیا ہے, اس کی شدت کیا ہے, اس کی انٹینسٹی کیا ہے. جب تک یہ اگر یہ پتہ چل جائے گا تو ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے.